مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ رہتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد یہودی قبیلہ بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال دیا اور اس قبیلے کے سردار کو قتل کرا دیا تو یہودی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، مگر ان کے دل بغض سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ ہر وقت سازشیں کرتے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ غزوہ احد کے بعد ایک مسلمان عمر بن امیہ کے ہاتھوں قبیلہ بنو عامر کے 2 آدمی غلطی سے قتل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابیوں کو لے کر ان کے پاس گئے۔ یہودی قبیلہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور ساتھ ہی یہودیوں نے مشورہ کیا کہ کچھ نوجوان یہودی ایک بھاری پتھر لے کر اس دیوار پر جائیں اور وہ پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دے۔ اس سازش پر عمل کرنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مطلع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری وہاں سے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو بھی بلا لیا۔ آپ نے اس یہودی سازش سے صحابہ کرام کو بھی اطلاع کر دی۔ اب یہودیوں کے ساتھ کوئی رعایت نہ تھی، لہٰذا آپ نے ان کو 10 دن کے اندر علاقہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اسی دوران عبداللہ بن ابی نے یہودی قبیلے کو پیغام دیا کہ تم علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دو، لہٰذا یہودی قبیلہ بنو نذیر نے اپنے گھروں سے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرہ کو ابھی صرف 6 دن گزرے تھے۔ اس شرط پر کہ مدینہ چھوڑنے پر رضامندی ظاہر کر دی اور شرط کے مطابق اسلحہ کے علاوہ وہ اپنا سامان اونٹوں پر جتنا لے جا سکتے ہیں لے جائے۔ اس طرح مدینہ پاک 2 یہودی قبیلوں بنو قینقاع اور بنو نذیر سے خالی ہو گیا۔ اس قبیلہ میں صرف 2 یہودی مسلمان ہوئے، باقی تمام یہودی شام اور خیبر کی طرف چلے گئے۔